بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم إذا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة مظلمة إلى أهلها. میں وچ فرش فراش نہ کوئی میں وچ فرش فراش نہ کوئی فرش بنائے میرا دیوار پار لے آمی تھے دیوار پار لے آمی تھے میں بچ بہت اندھیرا سندی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی وحدہ لا شریک ذات واسطے ہے. درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم تاجدار مدینہ سرور سینہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطہا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ میری اور تاڑے ساریاں دی گراں دی بہار کل کائنات دے سردار جناب امامنا سیدنا مرشدنا قائدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین دی اقدس عرفہ اعلیٰ ہستی عظمت نہایت قابل احترام سامعین اعظام معزز بھائیوں بزرگوں اور انتہائی عزت لائق محترمات مکرمات محترام اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا اج الوداعی جمعہ ہے. شاید اس تو بعد قسمت یا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے. اللہ کو دعا کرو یا اللہ جو کچھ رمضان اندر غلطیاں خدائیاں ہوئیاں معاف فرما اور اپنے فضل و کرم نال اور اپنی خاص رحمت نال ساری تمام عبادات نو تمام صالح اعمال نو اللہ قبول کر کے سارے واسطے آخرت کی نجات کا ذریعہ
پردے دے اندر تو چلا جائے گا اور اتنے ایک عرصہ گزارن تو بعد دوبارہ تین اس جگہ تو اٹھایا جائے گا۔ اور جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے شروع دے اندر سورۃ عبس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ بندیا ایک دن تینوں میں موت دینی ہے، اس تو بعد تینوں موت تو بعد قبر بھی دینی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور اس تو بعد دوبارہ قبر دے اندر زندہ کر کے اٹھانا بھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت دا سب تو ذہین اور سب تو عقل مند بندہ ہوئے، سب تو زیادہ تجربہ کار، سب تو زیادہ لائق فائق سمجھدار بندہ ہوئے، جن نے اپنی قبر اور حشر کو یاد رکھے وہ دے مطابق تیاری کی تھی۔ یہ بندہ سب کو بڑا عقل مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جڑا تلاوت کر رہا ہے وہ بھی فکر یہی ہے یار قبر دے عذاب تو بچ جائیے، حشر دی ذلت تو بچ جائیے، آخرت دی فکر لے کے آئے ہو۔ جب تک کوئی فکر لائق نہیں نہ ہوئے گی اس وقت تک کوئی عمل کرنے واسطے انسان تیار نہیں ہوئے گا۔ اور جس وادی کا میں ذکر کر رہا یہ آخرت دی پہلی منزل ہے، اور قبر دے بارے دو چیزاں بڑیاں ہم یاد رکھنے والیاں نے۔ قبر تو کسی بندے نے بچنا نہیں، ایک ایسی گھاٹی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جہاں قبر ہے نا جنہوں اسی پڑھائی بیٹھے ہیں، دنیا کی رنگینیاں نے سانوں قبراں تو دور کر چھڈیا، یہ تصورات خیالات سارے دماغ تو کٹ چھڈے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے قبراں جڑیاں نے نا صحیح بات ہے، فرمایا اندھیرے نہ بھریاں پئیاں نے، تے جڑا جائے گا وہ واسطے گپ اندھیرا ہی ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کرو قبر دے اندر دیوا لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دے الوداعی جمعے دے اندر فکر پیدا کرنا چاہنا کہ آخر دی فکر کر کے انہاں دنوں دے چند ایام دے اندر کوئی اور محنت کر کے اپنی آخرت سنوار لئیے۔ جڑا بندہ آخرت دی کامیابی حاصل کر گیا اور سب کو بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اور پھر نبی کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ نو آخرت یاد کروان دے۔ ایک دن فجر تو بعد بیٹھے، نبی کائنات علیہ السلام فجر کی نماز تو بعد واضح و نصیحت شروع کی دیئے۔ آپ نے آخرت یاد دلائی، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ زور دی نماز دے وقت بھی آپ نے آخرت یاد دلائی، پھر عصر دی نماز دے بعد، پھر مغرب دی نماز تو بعد، پھر جناب عشاء دی نماز تو بعد میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں آخرت یاد دلائیے، صحابہ کرام آخرت یاد دلائیے۔ اپنے صحابہ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، بلکہ لفظ کی بولیا یا اخوانی یا اخوانی، اے میرے بھائیوں میرے دوستوں، فرمایا لمثل ھذا، اے قبر بڑی ڈونگی ہے، آخر بڑی سنگین ہے، بڑی ہولناکی والی آخرت ہے۔ دیاں بارہ پڑیا پہ آیا آخرت دے واقعات تو قیامت دے مناظر تو پڑیا پہ آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایک ایت غور کر لو ذرا تے آخرت یاد آ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس دن ایسی حالت ہوئے گی کہ فرمایا یوم یفر المرء
بندہ اپنے پران چھڑ کے بھاگ جائے گا، فرمایا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، ہر بندہ اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، بیوی اپنے خاوند کو، خاوند اپنی بیوی کو، ہر رشتے دار اپنے اپنے رشتے دار کو جگر گوشت چھوڑ کر کے پھینک کر کے اپنے آخر سوارن دے فکر دے دوڑا ہوئے گا۔ لیکن آج کی حالت ہے، آج کے نہ اولاد دی خاطر نہ سی حرام دیکھ دیا نہ حلال دیکھ دیا، نہ قبیلیاں دی خاطر نہ خاندان دی خاطر، اور مسلمانوں آخرت دی فکر واسطے حلال، آخرت دی فکر واسطے ضروری ہے۔ فرمایا فَأَعِدُّوا تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا فرمانے علی شان ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب، اے مسلمان میرے پیارے صحابی، اے دنیا دن جی لگانے والے، اللہ اللہ اللہ، اے دنیا چ جی نہ لگا، دنیا چ دل نہ لگا، دنیا دے اندر اپنے آپ کو زیادہ مگن نہ کر لا، اللہ اللہ اللہ، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اللہ 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 کا قرآن کی کریم ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر، اے بندے بندے تین اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، اللہ تین اٹھائے گا اپنے سامنے پیش کرے گا، اللہ سوالات کرے گا، دنیا چو بیگانہ گریا کرے، دنیا نو اپنے سر سینے نہ لایا کرے، ایک کسی دی سکی کوئی نہیں وفا نہیں کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ فرمایا دنیا بندہ مر جاندہ ہے تے تین چیزاں بندے دے نال جاندیاں نے، تین چیزاں قبر دے نال جاندیاں نے، بندے دے نال قبر تک جاندیاں نے، فرمایا دو واپس آ جاندیاں نے، ایک ہو رہ جائے گی، اے دو کیڑیاں واپس آ گئیاں نے، بندے نال رشتے دار بھی گئے روندے جا رہے نے، تڑپتے جا رہے نے، پھر بھی کلیاں چھڑ کے آئے نے، نال کوئی نہیں رہا، اللہ 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 فرمایا رشتے دار آ گئے، دوٹی چیز دنیا دا مال جڑا نال گیا ہے نا، مال بھی واپس آ گئے، تے تیجی شہر ہے جڑی گئی ہے، فرمایا تیرے اعمال چاہے اچھے نے یا میرے تیرے اعمال برے نے، انہاں نے نال جانا، انہاں نے نال جانا جے، اللہ اللہ اللہ، اے قبر میں یاد کرے کرو، نبی پاک علیہ السلام نے کہتے یاد کیتا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جو آپ نے تبلیغ کی تھی، وعظ و نصیحت کی تھی، ماں ام سلمہ بیان کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث، اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، فنظر رأیت نظرن قط الا والقبر افضل منہ، فرمایا قبر وحشت والی جگہ ہے، دنیا دی سب تو خطرناک اگر میرے نزدیک کوئی جگہ ہے تو فرمایا قبر ہے، اللہ کو اللہ قبر تو بچ جائیے، قبر واسطے تیاری کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی، اور جدوں بھی قبر دا ذکر آندا ہے نا تے اینا روندے نے آپ دی داڑھی مبارک بھی جاندی ہے، انتر ہو جاندی ہے، تے نالے کی کہندے نے ان القبر اول منزل الى من منازل الاخرہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے دنیا جان دے لوگو، دنیا جان دے لوگو، فرمایا آخرت دی منزل، فرمایا
قبر آخرت دی منزل جو پہلی منزل ہے جڑا اتوں کامیاب ہو گیا تے کامران ہو گیا اتوں نکل گیا تے کامیاب ہو کامران ہو گیا میرے محبوب پیغمبر نے قبر دی شدت بیان کی تھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اگر میں تو دعا کرا اللہ دے کولوں اگر میں اللہ کو دعا کرا یا اللہ اگر تیرے امت دے لوگ نے تیرے بندے نے جڑے قبراں دے دفن کردے نے اپنی میتاں دفن کردے نے اگر میں اللہ کو دعا کرا یا اللہ کسے مردے دی آواز سنا دے کسے مردے دی آواز سنا دے رب کعبہ دی قسم میں اس واسطے دعا نہیں کردا اگر میں اس واسطے دعا نہیں کردا کہ کسی تسی اپنے مردے دفنانے قبر چ بند نہ کر دیو کتے زمین چھڑ کے دوڑ نہ جاؤ چیخانا مار چھڑیو فرمایا میں اس واسطے اللہ کو دعا نہیں کردا ورنہ میں اللہ کو کہہ سکتا یا اللہ اس انہاں لوگاں دی غفلت دور کرنے واسطے ایک دفعہ قبر دا عذاب دی آواز تینا سنا دے انہاں قبر دی آواز اگر پتہ چلے کیسی شدید آواز ہے فرمایا کہ اپنے مردے دفنانے بند کر دان کل اپنے مردے تے قبراں دے نہ دفنایا کرن اپنے مردیاں نوں گھراں دے لئی چلا دیا کرن فرمایا کہ انسان خوفناک ہو جان گے بندہ جب تک اکھ نہ ویندا نہیں اس وقت تک عبرت حاصل نہیں کرتا اللہ کو اللہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضرت سید اسماء بنت عمیس بیان فرما دیا نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قبر دے حالات دے بارے بیان کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قبر جڑی ہے نا بندے نوں لازمی کٹیا کر دی جفا پایا کر دی چاہے کوئی نیک ہوئے تے چاہے کوئی بد ہوئے میں حدیث پڑھ کے بڑا حیران ہوئے یار اتنی شدید حالت ساڈی ہوئے گی نا قبر کسے نوں نہیں معاف کرے گی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے اتنے اعلیٰ صحابی میں محبوب پیغمبر دے اس زمین تے شہادت دا مرتبہ پان والے آسمان دے ملائکہ دا جنازہ پڑھن دے نا ساری مخلوق جنازہ پڑھن دے باوجود نبی پاک نے جب قبر کے اندر داخل کیتا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبر اندر داخل کیتا انعام تے سعد دی قبر جڑی ایک دفعہ قبر نے جپا بالے کٹ لیا انعام خوشی دے نال میرے اندر بڑا اچھا بندہ آیا انعام قبر خوشی اندر بھی کٹ دیے تے غصے اندر بھی کٹ دیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ قبر دی خوشی بھی یہ بھی کٹنا ہے لیکن وہ تکلیف تے نہیں لیکن میرے صحابی نو قبر دی کٹن تو بچا لے این کر کے قبر کشادہ ہونا شروع ہو گئی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جاری رکھی ہے قبر تے کھڑے ہو کے دعاواں کی تھی اللہم افسح لہ قبرہ اللہم افسح لہ قبرہ اللہ میرے ساتھ دی قبر نو خوشی کر دے اللہ میرے ساتھ دی قبر نو کشادہ کر دے ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مدینے دے اندر ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ جڑا انعام فوت ہو گیا انعام او دا کی گناہ ہے بچے دا کی گناہ ہے بچہ قبر داخل کیتا گیا انعام عبرت ساڈے واسطے قبر نو سی یاد نہیں کردے اج قبر یاد ہوئے تے کبھی کم تو لے نہ کوئی بندہ کم نہ تو لے جے قبر دے اندر کٹن یاد ہوئے وحشت یاد ہو اندھیرا یاد ہو پچھو یاد ہو قبر دیاں ہونا کیاں یاد رہن بے کعبہ دی قسم نمازاں تو غفلت نہ ہوئے جناب دین تو دوری نہ ہوئے بندہ قبر دی یاد دے اندر روندا رہے بندہ تڑپ کے اپنیاں ایڑیاں ریڑ کے اللہ دے سامنے توبہ کرے یا اللہ میں میری کی حالت ہوئے گی میں کی کراں گا جنہاں لوگوں نے قبر نو یاد کیتا رب کعبہ دی قسم انہاں دی دنیا بھی بہتر ہو گئی سی اللہ پاک نے انہاں دی آخرت بھی بہتر فرما چھڈی سی اللہ کو اللہ نے اس واسطے درد دل کیے اور چل ویکھ قبر دی وادی اور چل ویکھ قبر دی وادی اب ایک دو چیزاں بڑیاں ہم نے ایک چیز جڑی میں بھی یاد رکھنی تسی بھی یاد رکھنی ہے ایک تے اللہ دے عذاب تو اللہ دے بنائے ہوئے عذاب تو جڑا قبر دا عذاب ہے اس کو پناہ منگنی ہے اللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدوں بھی نماز پڑھتے ویکھیا نبی پاک نو جدوں بھی تحیات درود شریف پڑھدے نا درود ابراہیمی تو بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ چار کلمات لازمی پڑھے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی
اعوذ بک من المعتم والمغرم قبر دی سختی کو نبی پاک نے ہمیشہ پناہ ہر نماز منگی ہے قبر دے فتنے کو نبی پاک نے ہر وقت پناہ منگی ہے قبر اللہ اللہ قبر سب دفعہ یاد کر دیے اپنے آن والے میں یاد کر دی تے جان والا یاد ہی نہ کرے تے کی فائدہ اب ایک نظر چل ویکھ قبر دی وادی نون آبادیاں دی بربادی نون پہلی چیز کی مسلمانوں پہلی چیز کی ہے کہ بندہ قبر جا کے قبر میں دیکھیا کرے نارے قبر تو عذاب تو پناہ منگیا کرے اے دو چیزاں اپنے تے لازم کر لو جایا کرو قبرستان اندر جایا کرو جا کر کے قبر میں بیٹھ کے یاد کریا کرو اسی تے آنا ہے نا ساڈی یہ جگہ ہے دعا کرو جڑے ساڈے پہلے چلے گئے نے اللہ انہاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ 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 پاک نے کی فرمایا ہے من کریم نے فرمایا تاڑے تو بعد زندگی آن والی ہے برزخی زندگی آن والی ہے لک جاؤ گے دنیا تو لک جاؤ گے فرمایا اللہ اللہ اور چھڑ دنیا دے غم شادی ہوں اور چھڑ دنیا دے غم شادی ہوں پڑھو فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ آئیے ذرا غور فرما لیجئے کیسی پیاری بہار لگائیے اور ذرا کیوں بولتا جانا کیوں بولے آئیں قبر دی وادی نون اور کیوں بولے آئیں قبر دی تیری نون اس دکھان دی تیری نون اور دکھان دی تیری ہے دکھ والی نبی پاک نے پہلے بھی بیان فرما چڑھے بڑی شدت والی ہے بڑی دہشت والی ہے بڑی خطرناک ہے بڑے بچھواں والی ہے بڑی اگ والی ہے بڑے ٹھویاں تے سپاں والی ہے استغفر اللہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنۃ القبر فرمایا فتنہ قبر تو پناہ مانگیا کرو فتنہ قبر تو پناہ مانگیا کرو اور کر عقل سمجھ کر میری نوم اور کر عقل سمجھ کر میری نوم بڑھو لا الہ الا اللہ بڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ کو اللہ توجہ فرما دیجئے ہم موت دی وقت میں موت دی حالت بیان کرنا چاہتا مسلمان متقی دی موت کے بیان دیئے دعا کرو موت سکھ کے موت آپ کا بیان پڑھ کے سانو اپنی موت یاد رکھن دینا توفیق عطا فرمائے موت محمد ڈرتا دے کوئی نہیں موت بندہ ڈرتا دے کوئی نہیں لیکن موت تو بعد دے حالات بڑے خطرناک نے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑی لذت ہم توڑ دینے والی ہے موت میں یاد کریا کرو موت میں یاد کریا کرو اپنی قبر میں یاد کریا کرو زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو جنہ تسی دنیا تے کر سکتے ہو اللہ میں یاد کر سکتے ہو موت میں بھی یاد کریا کرو اللہ کو اللہ موت میں یاد کرن دینا رہے اللہ پاک تاڑے دینا چاہیے ایمان مقرر رکھے گا تاڑے اندر فکر آخرت تازہ رہے گی اللہ کو اللہ فکر رکھنی آخرت دی محاسبہ کرنا آخرت دا آخرت دی پہلی منزل قبر ہے اس تو بعد آخرت ہے پہلے قبر والی گاڑی دے بارے میں دسنا چاہنا جے ایتھو ابتدا ہونی نبی کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا سب تو پہلے جو ایمان والے بندے متقی بندے موت آندی ہے فرمایا مبشر بشیر آندے نے فرشتے آندے نے اور کولے اللہ اللہ فرشتے آگے فرمایا اپنی کہتے ہیں سلام سلام علیکم طیبین کی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
سنا دینے جنت دیاں کہندے آجا پاک روح مطمئن روح پیارے آجا فرمایا جان پھیل جاندی ہے خوش ہو جاندی ہے انسان دے جسم دے اندر مومن دی جان خوش ہوندی ابھردی ہے نکال لو فرمایا جویں مشکی دے دا منہ کھولیا جائے والناشطات نشطا قسم نہ فرشتیاں دی جڑے بند نوں کھول دینے یعنی مومن دی روح ایویں نکلدی ہے جویں فرمایا پرے پانی دا مشکیزہ او دا منہ کھول دیتا جائے فرمایا انج کر کے دی جان نکل جاندی بڑی آرام دے نال اللہ اللہ جان نکلدی پئی ہے کہ اس تو بعد ایک فرمایا کستوری دے اندر معطر شدہ ایک جنت دا کمبل ایک پیارا جا کمبل سب رنگ دا لے کر کے آئے نے ساڑھے واسطے انشاءاللہ تعالی تے او دے اندر لپیٹ کر کے اس پاک رونو آسمانہ وال لے کے جاندے نے سات آسمانہ دوتے جا کے اللہ کو اجازت مند اللہ بھی سلام پیش کر دائے سارے آسمانہ تے سلام ہو رہا فلان ابن فلان آ گیا اللہ کا فرما بردار آ گیا سبحان اللہ روزے دار آ گیا اس کو پیاس برداشت کرنے والا آ گیا بڑے بڑے اچھے اعمال ستا خیرات کرنے والا آ گیا جناب اللہ دے کول چلا گیا جانا ہی جانا میں نہیں جانا تے تسی نہیں جانا بچنا کسے کوئی نہیں اللہ نے قرآن دے اندر فیصلہ کر چھڑیا ہے جے نبی جا سکتے ہیں اسی کی شے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام اللہ 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 فرماتے ہیں میرے پیارے بندے دی روح اعلی علی دے اندر جمع کروا دیو اوتھے دا مال نامہ جمع کر دو پھر دوبارہ انہوں قبر ضرور ڈال دیتی جائے گی ان قبر کشادہ ردی ہو رہی ہے یعنی کر کے دو فرشتے آئے قبر دے اندر یہ سرانے بیٹھ کے اندر اٹھ گئی اٹھ جلدی اٹھ جا یعنی کر کے اٹھتا ہے حدیث دے الفاظ جینے مومن بندہ جو قبر سے اٹھتا ہے فرمایا اکھاں ملدا اٹھتا ہے جویں بندہ گہری نیند سنتا ہوندا ہے نا اور جنوں گہری نیند ہوندی ہے جنوں سکون ملیا کردا ہے نا گہری نیند ہوندی ہے جنوں ٹینشن کوئی نہیں ہویا کردی ثابت کی ہویا مومن سوئے گا موت دی نیند بھی تے فرمایا سوئے گا تے آرام دی نیند سوئے گا اللہ اللہ جو اٹھایا جائے گا نا تے بندہ کہے گا یار ٹھہر جاؤ گل بات کریں گے اے سورج غروب ہو رہا ہے میں اصل دی نماز نہ پڑھ رہا گل بات ہوئے گی منع کی ثابت ہویا جڑا بندہ دنیا چ نماز دا پابند ہوئے گا قبر چ بھی نماز دی فکر لگی ہوئے گی ثابت ہو گیا نمازی بندہ قبر دے اندر بھی کرے گا مینوں نماز پڑھ لین دیو اللہ کو دعا کرو اللہ اس حالت سانو اس حالت دے اندر ہی زندہ رکھی زندہ کری اللہ قبر دے اندر سانو اللہ اسی یہی کہیے یا اللہ سانو اسا دی نماز پڑھ لین دے فرمایا نہیں ہوں تے اعمال دا عمل ختم ہو گیا ان کرتا اعمال ختم ہو گئے ہن جزا دا عمل ہن پیریڈ شروع ہو گیا ہے دورانیہ شروع ہو گیا جزا دا بدلے دا صدا دا جڑی کیفیت ہوئے گی نا اللہ فرمایا من ربک بندہ کہے گا ربی اللہ اور میرا کلہ رب ہے میں تو میرا مشکل کشا حاجت روا میں تو کلے نو منن والا میں تو کوئی ٹینشن نہیں فرمایا ٹھیک ہے صدقہ سچی گل کی دی ہے دوسرا سوال ہے فرمایا ما دینوں کا تیرا دین کی فرمایا اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اللہ دے قرآن نال پیار کیتا ہوئے گا میرے نبی دی سنت نال پیار کیتا ہوئے گا قبر حشاش بشاش ہوئے گا کہ تیجا سوال کریں گے ما یکون فی حاضی الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا رسول اللہ فرمایا اس بندے دے بارے دسنا جڑا تاڑے اندر بھیجیا گیا سنا نبوت دے کر کے رسالت دے کر کے اودا کی خیال ہے او دے بارے تیرا کی خیال ہے تے مومن بندہ قبر دے اندر کہے گا ہاں کیوں میں پتہ کہ میں پتہ ہے ہوا رسول اللہ عبدہ رسول اللہ او اللہ دا بندہ ہی ہے اللہ دا رسول ہے لہذا اللہ فرمائے گا فرمایا میرے بندے نے سچ کیا ہے تے فرشتہ چوتھا سوال بھی کرے گا 3 سوالاں تو بعد چوتھا سوال بھی کرے گا فرشتہ کہے گا اے جڑیاں 3 گلاں دسیاں ہی اے کتھوں پڑھیا ہے کہے گا قرات القرآن قرات القرآن میں قرآن پڑھیا سی مینوں قرآن نے دسیاں نے رمضان چ قرآن پڑھ دیو تا
سانو قبر دے عذاب تو نہ بچائے گا سانو سارے نو اللہ کو اللہ اللہ کہے گا میں قرآن جو پڑھیا ہے میں اس قرآن دی تصدیق کر رہا ہوں میں اس قرآن کو نازل کرنے والے کی تصدیق کر رہا ہوں میں نبیاں دی تصدیق کر رہا فرمایا آسمان تو منع دی ہوئے گی میرے بندے نے سچ آکھیا یہ واسطے بستر بچھا دیو جنت دا بستر سب بچھا دیو یہ واسطے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دیو اینٹھن جنت دیاں دائیں طرف کھڑکیاں کھول دیاں جان گیاں این کر کے جناب ہر طرفوں ٹھنڈیاں ہواواں پیاں دیاں ہون گیاں جنت دے مناظر سامنے ہون گے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جلدی ہوندا ہے نا قبر دے اندر جلدی بندے نو فرمایا صبح بھی او دا محل دکھایا جاندا ہے تیرا محل اصل مقام تیرا جنت دا کھول کے نا این کر کے دکھایا جاندا ہے اے تیرا مقام جتھے تو ابدی طور تے جائے گا فرمایا جنت دا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ تے شام پیندی ہے تے پھر اللہ پاک پھر قبر دے اندر کھڑکیاں کھول کے پھر جنت دے دروازے کھول کے فرمایا ویکھ میرے بندیاں اے تیرا مقام صبح بھی دکھایا جاندا ہے شام بھی دکھایا جاندا ہے تے جڑا منافق تے کافر بندہ ہے نا فرمایا اے دے واسطے اینو جہنم دا مقام دکھایا جاندا ہے اے دا عذاب دکھایا جاندا ہے صبح بھی دکھایا جاندا ہے شام بھی دکھایا جاندا ہے اللہ کو اللہ فرمان کے سو جا نم کا نومت العروس اے میرے پیارے مہمان قبر دران والے اس نرم گرم بستر ٹھنڈے بستر دے اندر سو جا ٹھنڈیاں جنت دی ہواواں لے جا ہویا سو جا لیٹ جا سو جا فرمایا انج سو جے پہلی رات دی دلہن سوندی ہے فرمایا انہوں دا پیاری آپ اٹھایا کہ اٹھاندا ہے نا فرمایا تینوں اٹھائے گا قیامت والے دن تیرا رب پیارا اٹھائے گا محبت نہ اٹھائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اور مسلمانوں قبر دی بات یاد کرو اللہ کو اللہ توجہ فرما لیجئے کھول کے کان سن لے میری بینانی کھول کے کان سن لے میری بینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی سدا ہمیشہ تھے بیٹھ نہیں رہنانی اج یا کل رات قبر وچ آئی اج یا کل رات قبر وچ آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی قبر یاد کیجئے قبر یاد کیجئے اور میں تو 6 قسم دے اعمال دسنے نے جنہ اعمال دی بنا تے اسی عذاب قبر تو بچاں گے انشاءاللہ تعالی سنو گے آئیے ذرا غور فرما لیجئے ذرا غور فرما لیجئے اج قبر دے عذاب تو تے قبر دا عذاب دے پر حق کے ادا تے منکر کوئی نہ منکر ہون والا خود ہوئے گا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کافر بے ایمان منافق نو موت آندی ہے تے اینو کی کیا جاندا ہے ایتھا الخبیثان اے خبیث نکل اللہ دے غصے ول نکل اللہ دے ناراض اینو تھپڑ مار دینے اینو تھوڑے مار دینے اے چہرے تے تھپڑ مار مار کے روح کڈی جاندی ہے ایدی روح دوڑ دی ہے قابو نہیں آندی فرمایا پھر اس طرح روح نکالی جاندی جویں فرمایا جویں چاڑیاں تے گلی اون سٹ کر کے کھچی جائے جویں لیراں اونچایاں کردیاں فرمایا اس کافر منافق دی بے ایمان دی موت جاندی ہے فرمایا گندے تے بدبودار جہنم دے جلد ٹاٹ دے اندر لپیٹ کر کے اوپر لے کے جایا جاندا اللہ فرمایا لے جو بدبخت نیچے لے جاؤ اس بے ایمان نیچے لے جو آسمان تک بھی آن دی اجازت نہیں اے واسطے آسمان دا دروازہ کوئی نہیں کھلدا فرمایا زمین تے پٹک دیتا جاندا ہے بے ایمان دی روح فرمایا اے اینو سجین دے داخل کر دیو ستے زمین تھلے لے جا اس خبیث نو فرمایا دے واسطے جہنم دی وادی تیار ہے قبر دے اندر فرشتے کو بڑے غصے نہ اٹھا دینے فرمایا دس تیرا رب کون ہے کہتا میں نے پتہ ہے کوئی نہیں ہاں تا ادری تیرا نبی کون ہے میں نے پتہ کوئی نہیں تیرا دین ہے میرا پتہ کوئی نہیں فرمایا اتنا بڑا ہتھوڑا لے آ کر کے سر دے اندر مار دینے ستا زمین تک اے چلاندا ہویا زمین دے اندر جاندا ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دی ہر مخلوق دیاں چیخاں سن دیے سوائے جنات تے انساناں تو ہور کوئی
جن تے انسان نہیں سنتے ساری مخلوقات دیاں چیزاں سنتی پئی ہے ایسا بے ایمان منافق تے کافر بے ایمان جڑا اسلام نو نہیں مندا اللہ 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 کبیرہ گناہ کرنے والا شیطانی بندہ جڑا ہر وقت بڑے بڑے گناہاں دے اندر اپنا دل لگا کے بیٹھا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ قبرستان دے اندر اے دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے نا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر ایڈے بڑے گناہ دیتے نے انہاں کیتے چھوٹے چھوٹے گناہ انہاں دے ایک دا گناہ کیے ایک تے چغلیاں لگاندا سی لوگاں لڑائیاں کرواندا سی تے دوجا بندہ پیشاب کر کے استنجا نہیں سی کردا پیشاب دے چٹیاں تو بچدا کوئی نہیں سی اے گناہ تے چھوٹے سمجھے جاندے نے لیکن عذاب قبر دا باعث بن جاندے نے اللہ 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 انہاں گناہاں تو محفوظ فرما لے اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائیے ذرا پہلا نیک عمل جس عمل دی بنا تے اللہ سانو سارے عذاب قبر تو بچائے گا عقیدہ توحید دے نال اچھے اعمال نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند ابن حبان دی روایت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی قبر دے اندر مسلمان موحد بندے نو توحید پرست بندے نو او دیاں نمازاں او دے روزے حج زکات اے سارے نیک اعمال دی بنا تے اللہ عذاب دے سامنے اے سارے نیک اعمال نو رکاوٹ بنا دے گا عذاب تو بچان دا ذریعہ بنا دے گا اے پہلا عمل جو عقیدہ توحید دے نال نیک اعمال جتنے بھی مسنون اعمال کرو گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال جناب علی قبر دے عذاب تو بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی میں تم سارے نو بچانا چاہنا اپنے آپ کو بچانا چاہنا جنہیں بھی گرمی دی شدت دے اندر بیٹھے ہو رب کعبہ دی گرمی دا حل ہے اے گرمی دا حل ہے ایدا تے کوئی نہ کوئی ازالہ ہو سکتا ہے جا کے ٹھنڈا پانی سے چپا لواں گے چھاویں بہ جاواں گے پکھی لے کے چل لواں گے اور جڑی اگ جہنم دی ہے اور جڑی حبس گرمی جڑی تنور دھواں جڑا قبر دا رب کعبہ دی قسم اوتے کلیاں بندیاں نے ہونا ہے اوتھے تے کسے ماں نو معاف نہیں دے سکدا نیرا ہو رہا امی نو آوازاں ماردا ہے ابو نو آوازاں ماردا ہے ماں ہنیرا ہو گیا مینوں پھڑ لا کے اللہ 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 اوتھے ماں بھی نہیں ہونی اوتھے باپ بھی نہیں ہونا حالت بڑی عجیب ہوئے گی مسلمانوں اس واسطے میں تانوں شمع دینا چاہنا میں تانوں ایک بڑا پیارا سبق دینا چاہنا آئیے ذرا غور فرما لیجیے بڑا پیارا سبق دوجا عمل کیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جڑا بندہ اللہ دے راہ دے اندر مسلماناں دا پیارا دیندا ہے مسلماناں دی سرحداں دا پیارا دین والا بندہ اگر اس جگہ تے فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اے دے پیارے والا عمل قبر دے اندر بھی دی جزا ملے گی وَيَأْمَنُ عَنْ عَذَابِ قَبْرِهِ فرمایا اے دا دی اسلام دی خاطر پیارا دینا ہے دے واسطے عذاب قبر تو محفوظ ہون دا ذریعہ بن جائے گا اسلامی سرحداں دا پیارا دین والا بندہ فوجی تے مجاہد بندہ جڑا ہے نا اللہ انہوں عذاب قبر کو محفوظ فرمائے گا امن دے اندر رکھے گا اور تیسرا بندہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ذرا کو فرما لیجیے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ الملک فرمایا 30 آیات والی ایک سورت ہے فرمایا اپنے پڑھنے والے واسطے سفارش کرے گی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رمضان کا الوداعی جمعہ کا توجہ فرما لیجیے تھوڑی جہاں گلاں رہ گئی چند چیزاں رہ گئی میں بیان کر کے بات ختم کراں تاکہ اس شدت دے اندر تم زیادہ دن بٹھانا بھی مناسب نہیں ہے نا اللہ واللہ دے تو بات جو ضروری کرنی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی المنجیۃ فرمایا سورۃ الملک جڑی ہے فرمایا یا مانیۃ من عذاب القبر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سورۃ الملک دی تلاوت کرنے والا کثرت دے نال پڑھنے والا مسلمان بندہ رات سون تو پہلے جڑا بندہ انہوں اپنے دل لازم کر لیندا ہے کس حالت دے اندر بولدا نہیں تبارک الذی فرمایا ایک قبر دے اندر بندے واسطے عذاب تو مانے ہو جائے گی منع کر دے گی روک چھڈے گی عذاب تو بچان والی بن جائے گی اے تین چیزاں میں دچنیاں تے چوتھی چیز جڑی ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہوئے یا جمعے والی رات فوت ہوئے یہ تے بندے دے اختیار دے اندر تے کوئی نہیں
وہ تو قسمت کا معاملہ ہے، کسی نے کوئی پتہ نہیں میں کہڑے دن مرنا ہے، کوئی بدھ نو مر جائے، کوئی جمعرات نو مر جائے، کوئی جمعے نو مر جائے، اللہ کو یہ تاتے بندے نو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ بندہ کر نہیں سکتا، لیکن دعا تے کر سکتا یا اللہ موت نہیں تے جمعے والے دن ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دی رات نو فوت ہو جائے یا جمعے والے دن دے اندر فوت ہو جائے، فرمایا اللہ پاک انہوں بھی عذاب قبر کو بچا لیندا جے۔ اللہ قبر دے عذاب تو بچنا یہ سب تو بڑا بہت بڑی کامیابی جے، قبر تو بچنا بہت بڑی کامیابی جے۔ جڑا عذاب قبر تو بچا لیا گیا سارے منزلوں کو آسان ہونے واسطے منزل ہو جائے گی، اور دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رو رو کے داڑھی بگے لیا کرتے، بگو لیا کرتے، تر لیا کرتے، کیوں؟ قبر پہلی گاڑی ہے، یا تے جنت دا باغیچہ ہے یا جہنم دا گڑھا ہے۔ اللہ اس قبر نو ساڑے واسطے جنت دی بہار بنا دئی۔ اللہ کو اللہ پنجواں عمل نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، غور فرما لیجئے۔ اور جڑا بندہ پیٹ دی بیماری دے اندر مبتلا ہو کے فوت ہو جائے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا پیٹ دی بیماری دے اندر جویں جگر دا کینسر، معدے دا کینسر نام ایسا کوئی معدے دی بیماری دے اندر، پیٹ دی بیماری دے اندر مبتلا ہو کر کے تکلیف دے نال دنیا تو چلا جائے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو قبر دے قبر دیاں وحشتاں کو، قبر دیاں سختیاں کو بچا لے گا۔ شرط کی بندہ مشرک نہ ہوئے، بندہ حرام کھان والا نہ ہوئے۔ اللہ کو اللہ غور فرما لیجیے۔ اور چھٹا بندہ کو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کیے، فرمایا جڑا بندہ حلال روزی دے اندروں اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے، صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، اللہ دے راہ چ اپنے مال نو کھول چھڑدا ہے، منہ کھول دیندا ہے اللہ واسطے، اللہ دے بندیاں واسطے، غریباں واسطے، مسکیناں واسطے، یتیماں واسطے، بیوہ واسطے، حقداراں واسطے، للسائل والمحروم، منگن والے نو دے رہے آئے تے جڑا نہیں منگدا وہ حقدار نو دے رہے آئے۔ فرمایا ایسا بندہ اپنے حلال کمائی دے اندروں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا پیا جان۔ فرمایا ان الصدقہ لتطفئ، فرمایا اس صدقہ کرنا جڑا ہے نا، فرمایا ان اہلکا حر القبور، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر دی گرمی نو بجھا دے گا، صدقہ بجھا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ اس واسطے فکر کرنی ہے، کس چیز دی کرنی ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے آخیا اے میرے محبوب پیغمبر جی تسی سانو کہو تاڑے واسطے ایک گدا تیار کریے، تاڑے واسطے تکیے تیار کریے، تاڑے واسطے جبے تے گبے تیار کریے، اچھی جگہ بیٹھے آپ کو پتہ لگے امام الانبیاء بیٹھے نے، سرتاج الامت بیٹھے نے، نام اللہ اللہ کیسر کسرا نے بڑے بڑے محل تیار کیتے نے، تے تاڑے واسطے کڑے مشکل نے اسی بھی تیار کر سکتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری مثال انجے جویں کرائی تے مسافر دی مثال ہے، تھوڑی دیر چلدا درخت دے سائے تلے آرام کر کے پھر اگے ٹردا جا رہے، ساری منزل آخرت ہے، ساڈا دنیا تے ٹھہراؤ کوئی نہیں، ساڈا دنیا تے مقصد کوئی نہیں، اے تے دار العمل ہے، اے تے عمل دا گھر ہے، دار الجزا دار العبد، اگر ہے دار المقامہ ہے تو آخرت ہے، آخرت دی کامیابی ہے۔ رمضان دیاں ساریاں محنتاں، رمضان دے سارے روزے، رمضان دیاں افطاریاں سحریاں، رمضان دے قیام اللیل، رمضان دیاں تلاوتاں، رمضان چ اکٹھے ہو کے دعا کرنا، الگ ہو کے دعا کرنا، بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا، ذکر و اذکار تے درست کرنا، محفلاں کرنا، اے سب کچھ اعمال دا مقصد کی ہے میرے پیارے بھائیو؟ آخرت قبر چنگی ہو جائے، آخرت سمجھ جائے، اس واسطے سارے کٹھے جمعہ کا دے واسطے پڑھ رہے ہو، نمازاں کا دے واسطے پڑھ رہے ہو، مقصد کی ہے آخرت بہتر ہو جائے، ساری زندگی دا مقصد یہی ہے۔ اللہ کو اللہ تعالیٰ غور فرما دیجیے۔ آخری میں اہل دل دی بات کرتا جاواں، اذاناں ہویاں، اذان دا ہوکا ہویا، اللہ وقت دی تقاضا کرتا پیا، ورنہ میں تھوڑا جا عبرت اشعار سن بیان کرتا، لیکن بات بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اذان دا ہوکا ہویا، فرمایا اذان دا ہوکا ہویا، ہویاں اذاناں نے سن کے تیاری کیتی، اہل ایمانہ نے اذانہ سن کے تیاری نماز دی ایمان والے کر دینے۔ اور جدو اذان ہو جائے ایک عہد کر لو رمضان دا، ایک عہد کر لو انشاءاللہ، جی رمضان اذان سن کے نمازاں پڑھیاں نے انج رمضان تو بعد بھی پڑھاں گے انشاءاللہ۔ اذان سن کے دکانہ تے ڈیرے نہیں لانے انشاءاللہ، اذان سن کے جناب توجہ فرما لیجیے۔ اور دس بے نمازاں تیرے کی پلیاں
اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو اللہ کو دعا کرو اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عذاب قبر تو بچائے آخر دی رسوائی تو بچائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ پاک ساڈا سنا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ سارے اعمال قبول فرمائے اللہ قبر کے عذاب تو بچائے زندہ رکھے اسلام دے موت ایمان دے واہ خدا